ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شاف یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور برکتیں رب کریم ہم سب کو، تمام عالم اسلام کو اور پوری امت مسلمہ کو رب کریم عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے جو ہمارا دستور بھی ہے، ہمارا منشور بھی ہے، ہمارے جینے کا سلیقہ اور زندگی کا ہمارا طریقہ ہے، جہاں قرآن نے ہم کو عقائد حقیقہ اور عقائد باطلہ کا ذکر کیا. رب کریم کی وحدانیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور فرشتوں کا قیامت کے دن کا یہ سارا ذکر قرآن ہمیں بتاتا ہے. نماز کی فرضیت اور روزے کی اہمیت، صدقہ زکوٰۃ کی فضیلت، یہ سارے ذکر اسی قرآن مجید میں ہے. تو وہیں رب کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ تمہارے لیے سب سے بڑا خیر کا کام ہوگا. قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون، تو دو بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کرایا کرو. اللہ کی رحمتیں نماز پڑھنے سے بھی ملتی ہیں، روزہ رکھنے سے بھی ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی ملتی ہے. صرف اتنا کام کر دو کہ دو بھائی آپس میں روٹے ہوئے تھے، تم نے ان کو آپس میں ملا دیا، تم پر بھی اللہ رحمتوں کی بارش کر دے گا. وہ زمین، رب کریم اس زمین میں سے زندگی ختم کر دیتا ہے جہاں پر دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں. جس زمین پر صلہ رحمی کی جاتی ہے وہاں پر فصلیں بھی بڑی تر و تازہ ہوتی ہیں، اور جس زمین پر قطع رحمی ہو جائے، رشتوں کو ختم کر دیا جائے، تو اللہ اس زمین کی زندگی ختم کر دیتا ہے. وہ دل مرجھا جاتے ہیں جن میں محبتیں نہیں ہوتی، وہ دل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو آپس میں خود بھی ملے رہتے ہیں اور دوسروں کو ملانے کی ہمیشہ وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں. پھر قرآن مجید نے اس مسئلے کو ایک نہیں متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے آپس میں دو گروہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمَا، تو اگر تم اپنے ان بھائیوں کے درمیان، مومنین کے درمیان اگر تم صلح کرا دو، تو رب کریم نے فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کریم جو ہے وہ بڑی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے. پورا قرآن مجید امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، صلہ رحمی کی بات کرتا. ہمارا قرآن کہتا ہے قطع رحمی نہ کرنا، رشتوں کو نہ کاٹنا، آپس میں جو ہے وہ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. دین فساد کو پسند نہیں کرتا، امن کو پسند کرتا ہے. ہاں جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ جنگیں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے لڑائی کو پسند نہ کیا، امن کو پسند کیا. اسلام نے نفرتوں کو پسند نہیں کیا، محبتوں کو پسند کیا ہے. اور یہی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صاحب قرآن کہ جن کے اخلاق خود قرآن ہے، تو انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو توڑا نہیں بلکہ حضور نے لوگوں کو ایسے جوڑا ہے کہ روم سے صہیب، حبشے سے بلال، فارس سے سلمان بھی آ کر میرے نبی سے جڑ گئے.
اور اس کے بعد مشرق بھی اور مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، سارا جہاں میرے نبی کے دامن میں بستا چلا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کریم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے دل کو اتنا نرم کر دیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا یہ دل سخت ہوتا تو آپ کے گرد جو یہ ہزاروں کا، لاکھوں کا جو مجمع جمع ہو گیا ہے، یہ آپ کے دل کی نرمی، زبان کی مٹھاس اور آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ تو اسلام نے، قرآن نے، صاحب قرآن نے ہم کو یہی جو ہے وہ درس عطا کیے۔ آج نفرتوں کے بازار بہت زیادہ گرم ہو گئے، گھروں سے لے کر کاروبار تک اور آستانوں سے لے کر ایوانوں تک، جہاں پر بھی دیکھا جائے تو دلوں میں کدورتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے، میں امیر ہوں وہ فقیر ہے، میں پڑھا لکھا ہوں وہ جاہل ہے، میں سمجھدار ہوں وہ ناسمجھ ہے، اور اس طرح کی چیزوں نے ہمارے دلوں کے اندر گھر کر لیا۔ میں افضل ہوں وہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں وہ حقیر ہے۔ جب یہ سگے بھائیوں کے درمیان یہ مرض موجود ہو تو چیز جائے کہ پھر قومیں، پھر زبانیں، پھر ملک و ملت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت ایسے انداز میں فرمائی تھی، قسم خدا کی یہ انقلاب تھا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، کہ جس صف میں مکے کا سب سے بڑا تاجر ابو بکر، مکے کا سردار عمر، مکے کا سب سے بڑا غنی عثمان اور بنی ہاشم کا شہزادہ علی جس صف میں کھڑا ہوتا تھا، وہیں پہ ابو بکر کے مال سے آزاد کردہ غلام بلال حبشی بھی اسی میں کھڑا ہوتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دلوں کو جو ایسا جوڑا ہے، تو یہی تعلیمات اسلام ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہاری نماز سے بھی افضل، تمہارے روزوں سے بھی افضل، تمہارے صدقے سے بھی افضل؟ نماز سے فضیلت والا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ روزے سے فضیلت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ صدقہ خیرات سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے بڑی بے قراری سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے کہ جو نماز، روزے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، دو روٹھے ہوئے دلوں کو آپس ملا دینا، تمہارا یہ عمل نماز، روزے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ آج تو اس پر بعض لوگ مزے لیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور کچھ ایسے لوگ، ایسے دل کہ جن کی صبح سے لے کر شام تک یہ حرکت اور یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھے خاصے ملے ہوئے دلوں کو توڑنے کا وہ بڑا کام کیا کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ وقت لگتا نہیں ہے۔ دل جوڑنے میں مشکل ہو جاتی ہے، توڑنے میں ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، لیجئے جناب، وہیں سے جو ہے وہ آگ لگی اور وہ چنگاری، اور اس کے بعد دیکھتے ہی وہ شعلہ بن جاتی ہے، اور پھر نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ کئی ایسے بھی کہ 20 سال، 30 سال ہو جاتے ہیں کہ آپس میں سگے بھائیوں نے، آپس میں اپنے گھر کے لوگوں نے پھر ملاقاتیں نہیں کی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ بیٹے سے کسی نے آ کر یہ کہہ دیا کہ ماں فلاں مقام پر تمہارے لیے اس طرح سے بول رہی تھی اور تمہارے دوسرے بھائی کی تعریفیں کر رہی تھی اور وہ تمہاری برائی کر رہی تھی۔ دوسرے کے کہنے پر اس نے اپنی سگی ماں سے منہ پھیر لیا، ایسا محروم ہوا کہ ماں مر گئی اور اس نے ماں کا مرا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتوں کو قائم کر دینا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور رب کریم نے یہی فرمایا کہ وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے کہ جہاں پر صلہ رحمی ختم ہو جائے، جہاں پہ قطع رحمی شروع ہو جائے، اللہ اس زمین کو مار دیتا ہے، اس میں سے زندگی چھین لیتا۔ وہ دل چلنے میں تو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ دل زمین پر چلنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عداوت اور بغض رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایسے ایسے موقع پر کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیجئے جناب، ایک عورت آتی ہے کعبہ شریف میں اور اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ دھونی لے کر آئی ہوں، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی، اور میں کعبہ شریف کو جو ہے وہ خوشبو کی دھونی دینا چاہتی۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ نے جو ہے وہ کعبے پہ اثر ڈالا اور کعبہ شریف کی جو چھت کی لکڑیاں تھیں وہ ساری اس میں جل جاتی، اور اسی طرح سے بارشوں کی وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر اس کے اثرات ہوئے، وقت گزر گیا۔ قریش نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ کعبہ شریف کو ہمارے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جس طرح سے اس کی تعمیر فرمائی تھی اسی تعمیر کو برقرار رکھتے ہوئے اثر نو جو ہے وہ ریپیرنگ کا وہ کام کیا جائے، اور یہ سارا کام کر لیا گیا۔ وقت آیا وہ کہ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر منتقل کرنا تھا، حجر اسود کو اسی مقام پر جب رکھنا تھا، تو ایک قبیلے نے کہا کہ ہم اس سے بڑے ہیں لہٰذا یہ شرف ہمیں ملے گا۔ دوسرے قبیلے نے کہا وہ تمہارا کیا مقام ہے، ہماری عزت تم سے زیادہ ہے لہٰذا یہ شرف ہم کو ملنا چاہیے۔ لیجئے جناب، وہاں پر جو لگا ایک فساد، اور عنقریب تک کہ تلواریں نکل جاتی اور گردنیں کٹنا شروع ہو جاتی، اور اس وقت اس پورے کام کی جو کمان کر رہے تھے وہ مکے کے سردار قریش کے ولید بن مغیرہ تھا کہ جس کی کمان کے اندر یہ سارے کام ہو رہے تھے، لیکن اسی خاندان کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے امیہ بن مغیرہ۔ اس نے جب دیکھا کہ تلواریں نکلنے والی ہیں اور خون کی ندیاں حرم کے اندر بہنے والی ہیں، اس نے ایسے وقت میں کیا کیا، کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ کل صبح سب سے پہلے جو حرم کے اندر داخل ہوگا یہ کام وہی کرے گا، اور صبح جب ہوتی ہے اور سارے کے سارے دوڑتے ہیں کہ میں پہلے پہنچوں میں پہلے پہنچوں، جب یہ سارے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار پہنچتے ہیں حرم میں، دیکھا کہ نبیوں کے سردار پہلے سے وہاں پہ جلوہ گر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر پہلے سے تشریف فرما تھے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی حضور کے چہرے کی ایک مسکراہٹ ایسی ہوتی تھی کہ دلوں میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ سرکار نے ایک مسکراہٹ بری نظر سے سب کو دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ یہ حق انہی کا ہے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ اب سنیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے لوگوں کو جوڑا کرتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، اور چادر مبارک بچھانے کے بعد پھر حجر اسود کو اٹھایا، یہ کہتے ہوئے کہ تم سب کی طرف سے اس حجر اسود کو میں اٹھا رہا ہوں، اور اس کے بعد حجر اسود کو جو ہے وہ اپنی چادر مبارک میں رکھا۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے قبیلے کا ایک سردار منتخب کر لیں جو آپ کے قبیلے کی نمائندگی کرے گا، سردار منتخب کریں۔ فلاں نے کہا کہ میرا نمائندہ یہ، ہمارے قبیلے کا نمائندہ یہ، ہمارے قبیلے کا نمائندہ یہ ہے، اور چاروں طرف سے قبیلوں کے سرداروں نے آ کر اس چادر مبارک کو اٹھایا، حجر اسود کے مقام پر پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوبارہ اس حجر اسود کو یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ تم سب کی طرف سے میں اٹھا رہا ہوں، اور حضور نے اس مقام پر کہ جو حجر اسود کا مقام ہے وہیں پر اس کو نصب کر دیا، رکھ دیا، اور اس طرح سے کہ جو ہزاروں گردنیں کٹنے والی تھیں سرکار کی ایک حکمت سے وہ تمام گردنیں بچ گئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے یہ حسین عمل جو ہے وہ کر کے دکھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ایسے ایک نہیں متعدد مقامات پر اس طرح کے مسئلے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب مدینہ شریف پہنچتے تو دو قبیلے وہاں پر ایسے کہ جو عنقریب تھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسروں کی گردنیں جو ہے وہ کاٹتے تھے۔ ایک کا نام ہے اوس اور ایک کا نام ہے خزرج، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی جنگ کوئی 2-4 مہینے کی نہیں، 120 سال سے یہ خونی جنگ ان کی چل رہی تھی، 120 سال ہو چکے تھے۔ اور وہاں پر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لایا، جو ہماری ماں نے اس دن بیان کی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ،
کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو صلہ رحمی کرے، جو مظلوموں کا ساتھ دے، ظالموں سے ان کا حق لے، تو جو یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا سہارا بنے، جو یتیموں اور مظلوموں پر دست شفقت رکھے، جو دوسروں کی زندگیوں میں بہاریں لے کر آتا ہے، اللہ کبھی اس کی زندگی میں خزاں نہیں لائے گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے متعدد مقامات پر اس عمل کا جو مظاہرہ کیا، اور اوس اور خزرج کے مابین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ صرف ان کی دشمنیوں کو ختم کیا، نہیں، آپس میں دونوں کو بھائی بھائی بنایا۔ ایسے یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ اچھا، اب یہاں سے جب پہنچے انصار مہاجرین مکہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصار اور مہاجرین کو بیٹھایا۔ سیکھنا چاہیے ہمارے نبی کی زندگی کے یہ حسین عمل۔ آج ہماری یہاں قومیت کے اوپر، لسانیت کے اوپر، تعصب کے اوپر، ان تمام معاملات کے اوپر نہ جانے کتنے مسئلے اڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جانوں کے اور ایک دوسرے کے خون کے ہم پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آپس میں جڑنے کا جو اگر رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پورے جہاں میں ہمیں امت مسلمہ کو آپس میں یہ ہمیشہ جوڑ کر رکھتا ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ میرے سرکار نے ہمیشہ رشتوں کو جوڑا ہے، کبھی توڑا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کے مابین ایسی کالی بھیڑیں، منافق کہ جو صرف اسلام کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں اور مومنوں کے دلوں کو آپس میں توڑنے کی وہ کوشش کیا کرتے، میں بالکل واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج ایک ایسا دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کو ایسے گھور کے دیکھتا ہے جیسے اسرائیلی فلسطینی کو گھورتا۔ میں نے کہا تم کو یہ درس کس نے دیا، تم کو یہ سبق کس نے دیا، تم کو یہ تعلیم کس نے دی کہ میرے پیر سے اچھا کوئی نہیں اور ہمارے پیر بھائی سے اچھا کوئی مسلمان ہی نہیں؟ میں نے اٹھاؤ، قرآن مجید نے کیا کہا؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بات کی ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اور آپس میں بھائیوں کی محبت رکھنا، اللہ تم پر رحمتوں کا نزول کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اس طرح سے جوڑا کہ مہاجرین مکہ جب پہنچے انصار مدینہ کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مہاجر ایک انصاری کی دوستی، ایک مہاجر ایک انصاری کی دوستی، اور پھر وہ دوستیوں میں نہ صرف یہ کہ منہ کی دوستی نہیں، مشکل کی گھڑی ہے، یہ میرا بھائی مکے سے ہجرت کر کے آیا، نبی کے نام پر اس نے اپنا چمن وطن سب کچھ اس نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ غلام ایسے تھے انصار مدینہ، کہنے لگے میرے بھائی میرے پاس 2 کمرے ہیں رہنے کے لیے، ایک میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ لیتا ہوں، دوسرا کمرہ تمہارے لیے۔ آپ کہیں گے ایک کمرہ ہی دیا ہے؟ کوئی اتنا بڑا جگر رکھنے والا اپنے گھر کا ایک کمرہ اپنے بھائی کو دے دے، آپ آ جاؤ اس کے اندر رہ لو؟ نہیں جناب، انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا، کہنے میرے پاس 2 زوجہ ہیں اور تمہارے پاس ایک بھی نہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مدرسے میں قربانی اور ایثار کا جو اعزاز اور شرف ملا وہ ان لوگوں نے اس طرح سے کیا۔ اوس اور خزرج کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ وہاں پر جوڑ دیا۔ اسی طرح سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں اسلام نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ نہ خون نہ بہایا جائے، اور انسانیت کی جو قدر کی ہے قرآن نے قسم خدا کی، اسلام سے بڑھ کر انسانیت کی تعلیم کسی بھی جگہ پر نہیں۔ بالکل یہ واضح پیغام ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ جناب فلاں تو کتے اور بلیوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، میں نے نہیں، کوئی خیال نہیں رکھتے، وہ صرف دکھاوا ہے، اس لیے کہ بغیر اسلام اور تعلیمات قرآن کے دل کی یہ نرمی ہو نہیں سکتی۔ کہنے وہ جو تھا نیلسن منڈیلا، اس نے اپنی قوم کے لیے اتنی قربانی دی، مدر ٹریسا نے اپنی قوم کے لیے اتنی قربانی دی۔ میں نے کہا کائنات کے جتنے بھی بڑے بڑے چیمپئن ہیں نا انسانیت کا اور چیریٹی کا کام کرتے والے کہ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، ان تمام کو جمع کر لو، میرے قائد عمر بن خطاب کی ایک رات سب پہ بھاری ہے۔ جو انسانیت کا کام فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے، صدیق اکبر نے، مولا علی نے، سرکار کے ان غلاموں نے، تو ان کی جو خدمات ہے وہ پورے جہاں پر آج تک بھاری ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس بات کا صرف اظہار، بلکہ کفار بھی اور مغربی دنیا کے اندر بھی مانا جاتا
کہ عمر کا نظام، عمر کا قانون، عمر کی عدالت، عمر کا فیصلہ، عمر نے جو خدمت انسانیت کی ہے، قسم خدا کی قیامت تک ایسی پھر جو ہے وہ خدمت کرنے والا دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اور یہ ساری تربیت تھی آمینہ کے لال کی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اس انداز میں جو ہے وہ لیا۔ لیجئے جناب، آپ نے اس جگہ کی تو زیارت بھی کی ہوگی، دنیا جسے حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب پہنچتے ہیں اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، کیا تھا کہ وہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں۔ شمع رسالت کے وہ پروانے جو اپنے نبی کے نام اور اپنے نبی کی احکام اور اپنے نبی کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرتے، ہمارے نبی نے خواب دیکھا ہے ہماری جسموں پر، اب یہ سر رہے نہ رہے، نبی کا خواب تو پورا ہو کر رہے گا، چلیے سرکار اب عمرے کے لیے چلتے۔ تقریباً کوئی 1500 صحابہ اکرام پہنچتے اور حدیبیہ کی وادی پر ان کو روک دیا جاتا ہے کہ عمرہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ایک معاہدہ لکھا جائے گا۔ 9ویں اور 10ویں کی جماعت میں بھی امتحان جنہوں نے پڑھ کر دیا ان کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ وہاں پر ہوئی اور وہاں پر ایک معاہدہ لکھا گیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جانتے کتنے طیش میں تھے، وہ یہی ایک آواز دے رہے تھے کہ حضور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا نبی حدیبیہ تک پہنچ جائے، سامنے کعبہ شریف ہے، اگر ہم گھنٹے 2 گھنٹے اگر چلے تو سامنے کعبہ شریف ہمارے آ چکا ہے اور ہمارے نبی کو عمرے سے روکا جا رہا۔ صحابہ اکرام ایسے جو ہے وہ غیظ و غضب میں تھے کہ واپس آنے کے بعد بھی انہوں نے احرام نہ اتارے۔ جانتے کیوں؟ کہنے جب تک ہمارے نبی کا عمرہ نہیں ہو جاتا ہم احرام بھی نہیں اتارے، ایسے غضب کے اندر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکمت عملی سے اس وقت میں حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ طے کیا گیا، اور اس معاہدے کے اندر فائدہ کیا ہوا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ قتل اور دونوں طرف سے انسانی جانوں کا جو ضیاع تھا وہ بچ گیا، اور خون ناحق جو ہے وہ وہاں پر نہ بہا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام حکیماں نے وہ فیصلے، اور اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بھی ہمیشہ اسی طرز کو اپنایا ہے۔ اور ناحق اسلام نے ہمیشہ یہی کہا کہ ناحق کسی کا قتل کرنا، ناحق کسی کا خون بہانا یہ تو بالکل جائز ہے ہی نہیں، اس کو سخت شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ ناپسند کیا۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر آیت بھی پڑھی، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے تو بنی اسرائیل پر بھی کہا تھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا، ناحق کسی کو قتل کیا، یا جنہوں نے زمین میں فساد کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے اگر ایک انسان کو بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے، ابھی مذہب کی بات نہیں، ابھی انسانیت کی بات ہو رہی، پوری انسانیت کو جو ہے وہ اس نے بچا لیا۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے نبی کا وہ فرمان کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا، جس وقت میں فیصلہ سنایا جاتا، سنو صحابہ اکرام کی احتیاط کیسی، وہ عمر کے جس کے نظام کو آج مغربی دنیا بھی ایکسپٹ کرتی ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب لوگ اپنے فیصلے لے کر آتے ہیں نا تو آپس میں جن کے جھگڑے ہوتے ہیں وہی تو فیصلے لاتے ہیں۔ اب فیصلہ سنانے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ایک شور شرابہ مچا ہوتا، جناب فیصلہ غلط ہو گیا، کیوں؟ دلوں میں نفرتیں باقی تھی۔ آپ جانتے ہیں فاروق اعظم کا فاروقی فارمولہ کیا تھا؟ ان کا فارمولہ یہ تھا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ کر صلح کراتے، کہنا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دلوں کو صلح کرو، اور اپنے دلوں کے اندر جو موجود تمہارے بغض اور نفرت ہے پہلے اس کو دل سے نکال دو، اس کے بعد پھر عمر فیصلہ سنائے گا، کیونکہ فیصلہ آنے کے بعد یہ جو نفرت ہے یہ کم نہیں اور بڑھ جائے گی۔ تو عمر پہلے ہی تمہارے دل سے نفرت کو نکال دیتا تاکہ سامنے جب فیصلہ آئے تو پھر دوبارہ دلوں کے اندر نفرت جو ہے وہ جنم نہ لے، اور اس طرح سے صاف دلوں کے ساتھ تم لوگ یہاں سے جو ہے وہ چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یہ بات تو ہو گئی، لیکن جب نبی کے دربار کے یہ سارے شاگرد مدرسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خود میرے نبی کے اپنے خاندان کا وہ شہزادہ کہ جس نے کیا عظیم جو ہے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جسے دنیا قیامت تک سراتی رہے گی، اور وہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ ارشاد فرما رہے، حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لے آئے ایسے چلتے ہوئے اپنے قدموں پر، یہ تو نہیں کہتے کہ ڈگمگا رہے تھے، ان کے قدم کیا ڈگمگائیں، میرے سرکار نے فرمایا ان کے قدموں کو جو تھام لے قیامت تک وہ بھی ڈگمگا نہیں سکتا۔ حضرت امام حسن جھومتے ہوئے آ رہے تھے، نانا جان کی جیسے ہی نظر پڑی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ پر، سرکار کا خطبہ رک گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو ایسے اپنے سینے مبارک گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد دوبارہ حضور جو ہے ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو ایسے اپنے زانو مبارک پر رکھا، بیٹھایا، اور کبھی حضرت حسن مجتبی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی صحابہ اکرام کو۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے اب جو بات ہوگی وہ حسن مجتبی کے بارے میں ہوگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، جب دو مسلمان گروہوں کے درمیان تلواریں نکلیں گی میرا بیٹا حسن ان میں صلح کرائے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت اور ان کا لشکر، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے بالکل اطمینان کے ساتھ منصب خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ تو کسی نے کہا ڈر کے، کہنا ہم ڈرنے والے لوگ ہو گئے، ہمارے تو اشارے پر زمین و آسمان کی کلابیں کرنے والے ایک موجود ہے، یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو وہاں پر جواب یہی تھا کہ جو نانا جان نے ہمارے بچپن میں ہمارے حوالے سے حکم فرما دیا تھا، آج حسن نے نانا کے اس حکم کی تطبیق کر دی ہے، عملی طور پر میں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تعلیمات اسلامیہ میں ایک نہیں متعدد اس پر درس اور دروس جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے وہ لاوا شرق اوسط میں، مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ اس وقت پک رہا تھا۔ اسرائیل اپنی سازشوں کے اندر بھی بہت آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ مشرق اوسط، مشرق وسطیٰ کو انہوں نے اس دفعہ نشانہ بنانا تھا، لیکن اس میں پاکستان کا وہ عظیم کردار کہ جسے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ سراہ رہی ہے، اور اس میں جناب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جناب سید حافظ عاصم منیر صاحب کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو لیا، اور جو اتنی بڑی جو جنگ ہو رہی تھی اور مشرق وسطیٰ کے اندر اس خون کو جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بڑے انداز اور حکیمانہ انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت تک معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو، پھر دوبارہ سے وہ نظام مسلمانوں کے عظیم جو ہے وہ دوبارہ سے ایک مرتبہ امت پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑی ہو، اور پرچم اسلام، پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تلے امت مسلمہ کو رب کریم اتحاد، یونٹی، یکجا اور جو ہے وہ جو ہے متفق ہونے کی رب کریم ان کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ایک کام ہوا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر میں نے عرب میں بھی کئی جگہوں پر گفتگو کا موقع ملا عرب کے بڑے بڑے علماء اکرام سے، تو انہوں نے اس بات کو بڑا سراہا ہے کہ پاکستان واقعی میں اسلام کا وہ عظیم قلعہ کہ جہاں پر اسلام اور حقیقت میں مسلمان رہتے ہیں، جہاں پر قرآن کی صداؤں سے ملک جو ہے وہ آج بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ غلام کے نعتوں کی صداؤں سے یہ ملک ہمیشہ جو ہے وہ گونجتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک بڑا حسین جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا وہ امریکہ اور اس کو گھٹنے ٹکوا دیے، اور یہاں پر جو ہے وہ لا کر کہ ان قریب کے یہ جنگ کہ جس طرح سے بڑھ رہی تھی، اس کے جو ہے وہ شعلے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتے چلے جاتے، تو وقتی طور پر جو اس کو روکا گیا ہے
یہ بڑا حسین ایک جو ہے وہ کمال، اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ ایئر چیف، ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جو اس پر یہ کام کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو اور اچھا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ایک اچھی خوش بخت اور خوش آئین جو ہے وہ یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مشرق وسطیٰ کے حالات بہتر ہوں گے، پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے دیگر ریاستوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے، اقوام اسلام کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خوش بخت اور خوش آئند ہوں گی۔ اللہ کریم اسلام کے قلعے پاکستان کو تا صبح قیامت استحکام اور استقرار عطا فرمائے، اور اسی طرح سے رب کریم امت مسلمہ اور جتنی بھی ریاست اسلامیہ ہیں اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔